حاجی صاحب فرمانے لگے میری بیوی نے مجھے روک لیا، کہنے لگی آج رات میں آپ کو جانے نہیں دوں گی، صبح سویرے بورے والا سے چلے جانا۔ فرمایا بیوی کے کہنے پہ میں رات رک گیا۔ جب رات 2، 2:30، 3 بجے میری بیوی کے رونے کی آواز آئی، میں نے کہا اللہ کی بندی کیا ہوا؟ کہ میرے پیر پکڑ کے کہنے لگی تجھے خدا کا واسطہ ابھی اپنا بیگ اٹھا گھر سے چلا جا، اور فجر بھی اللہ کے راستے میں اڈے پہ جا کے پڑھ لیو، خدا کے راستے میں پڑھ لیو۔ میں نے کہا اللہ والی رات تو نے مجھے جانے نہ دیا، اب مجھے روک رہی ہے کہ تجھے اللہ کے راستے میں جانے سے میں نے روکا۔ رات کو میں بستر پہ کروٹ بدل کے لیٹی، میری آنکھ لگی، خواب میں مجھے سیدہ زینب رضی اللہ عنہا کی زیارت ہو گئی۔ امی زینب نے مجھے جھجوڑا اور ڈانٹا کہ تو اپنے شوہر کو اللہ کے راستے میں جانے سے کیوں روکتی ہے؟ کیا تو نہیں چاہتی قیامت کے دن اللہ کے دربار میں تو ہمارے ساتھ کھڑی ہو؟ کہ بس اتنا کا میری آنکھ کھل گئی۔ عبدالوہاب میرے پہ رحم کا، میرے نبی کی بیوی زینب کے ساتھ حوض کوثر پہ کھڑا ہونا ہے، جا اللہ کے راستے میں چلا جا۔ حاجی صاحب منبر پر بات کہتے کہتے خاموش، چشمے کے پیچھے سے ٹپ ٹپ آنسو گرنے لگے۔ پھر صاف کر کے فرمایا تھی بڑی اللہ والی، مرنے کے 10 سال کے بعد میرے خواب میں آئی، اللہ اکبر، جنت کے دروازے پر سبز رنگ کی پوشاک پہن کے کھڑی تھی۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہ عبدالوہاب آ جا، مزے ہی مزے ہیں۔ میں نے کہا تو آ جا کہ یہاں سے زیادہ مزے ہی آئے۔ میں نے کہا اللہ اکبر، جنت کے اندر ہے کہ وہ تو میں نے بھی دیکھی کوئی نہیں، ابھی تو جنت کے دروازے پہ کھڑی ہوں۔ کہ 10 سال ہو گئے، بتا بتا تجھے کیا ملا؟ کہ گناہ سارے معاف ہو گئے، درجے بلند ہو گئے، جنت الفردوس میں یاقوت کے موتیوں کا محل مل گیا۔ کہ جاتی کیوں نہیں؟ کہ عبدالوہاب تجھے وہ رات یاد ہے نا، تجھے وہ رات یاد ہے جب میں نے تجھے روکا، پھر اللہ کے راستے میں بھیجا، اللہ کو یہ جدائی اتنی پسند آئی کہ مرے ہوئے 10 سال ہو گئے، ابھی تک فرشتوں کا مصافحہ ہی ختم نہیں ہوا ہے۔ آپ لوگوں کو یہ مراکز، یہ بلڈنگیں نظر آ رہی ہیں، آپ لوگوں کو میرے عزیز و بکرے کے گوشت نظر آ رہے ہیں، اس کے پیچھے داستان ہے۔ بولیوں کی گاڑی نظر آ رہی ہے، اس کے پیچھے داستان ہے۔ بولیوں کا لباس نظر آ رہا ہے، اس کے پیچھے داستان ہے۔ اگر مولوی صاحب عمرہ کرنے جا رہے ہیں، حج کرنے جا رہے ہیں، ہمارے پرکھوں کی قربانی ہے، جاؤ 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 میرے عزیز، اللہ اکبر۔ خدا تمہیں دارالعلوم دیوبند لے جائے، اللہ تمہیں مجھے گنگو لے جائے، اللہ آپ کو مجھے سہارنپور لے جائے، اللہ جل شانہ آپ کو مجھے مالٹے کی جیل کی وہ اللہ بھاری دکھا دے جو اسیر مالٹا حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ نے اللہ اکبر چکی 20 کے اللہ کا قرآن سنایا۔ اے لوگوں، بندہ جب جیل میں ہوتا ہے اسے سفارش کی ضرورت ہوتی ہے، بندہ جیل کے اندر ہوتا ہے اسے اپنوں کی سہارے کی ضرورت ہوتی ہے، رہائی کے لیے پیسے کی ضرورت ہوتی ہے، رہائی کے لیے تعلقات کی۔ جب جیل کے اندر ہوتا ہے تو اسے سہولیات کی ضرورت ہوتی ہے۔ دیکھا شیخ الہند رحمت اللہ علیہ رو رہے ہیں، خدمت کرنے والے کون ہیں؟ شیخ العرب ورجب حسین احمد صاحب مدنی رحمت اللہ علیہ، اللہ اکبر۔ اے لوگوں، تم مدنی کے نام پر رحمت اللہ علیہ کہنے والوں، اس رحمت اللہ کا ٹائٹل لینے کے لیے بتاؤ مدنی کو کیا کرنا پڑا؟ 11 بچے تھے، اللہ اکبر، گھر کے 11 افراد تھے، مدینے میں روزہ رسول کی چھاؤں میں بیٹھ کر قرآن حدیث پڑھایا کرتے ہیں۔ رمضان المبارک کا مہینہ آ گیا، حضرت مدنی فرمانے لگے گھر کے اندر ایک چھٹاک مسور کی دال تھی۔ گھر والی کہنے لگی کیا کیا؟ کہ میرے اللہ کے قرآن کے لیے کسی سے بھیک نہیں مانگی، شرم آتی ہے حضور کے شہر میں آؤں تو کسی سے بھیک مانگوں، کیا کرنا ہے؟ فرمایا پانی کا دیگڑا چڑھا لے، اس کے اندر چھٹاک مسور کی دال ڈال لے، یخنی سی بنا لے، اسی سے سحری کر لیں گے، اسی سے افطاری کر لیں گے۔ فرمایا جب افطاری کا وقت آیا، میری بیوی کہنے لگی چھٹاک مسور کی دال کا سوپ ختم ہو گیا، کیا کروں؟ فرمایا مغرب کی نماز کے بعد میں چپکے سے باہر نکلا، مدینے کی گلی میں میں نے لوگوں کی سبزیوں ترکاریوں کے چھلکے دیکھے، وہ چھلکے اٹھا کے لایا۔ میں نے کہا بیوی اسے دھو کے پانی میں ابال لے۔ فرمایا او لوگوں، تمہیں مکھن پروٹھے کھا کے وہ نہ ملا جو مدنی کو اترے ہوئے چھلکے کھا کے اللہ نے دے دیا۔ فرمایا تمہیں کیا ملا؟ فرمایا او لوگوں، جب وہ چھلکوں کا سوپ پی کر رات کو میں بستر پر آیا کرتا، مجھے رات کو روزانہ کملی والے کی زیارت نصیب ہو جایا کرتی۔ ایک داستان ہے، حضرت شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری رحمت اللہ علیہ جو پیروں کا پیر ہے، حاجی عبدالوہاب صاحب نور اللہ مرقدہ جن سے فیض یافتہ ہے، حضرت رائے پوری رحمت اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند میں داخلہ لینے کے لیے گئے۔ فرمایا یہاں سب کچھ ملے گا، بسترا گھر سے لے کے آ، روٹی گھر سے لے کے آ۔ رائے پوری کہنے لگے آپ اللہ کا دیل پڑا، یہ بستر کا انتظام کرے گا۔ فرمایا جاڑے کا موسم تھا، ہلکی ہلکی خنکی سی سردی آ گئی۔ فرمایا جب شام کو مجھے بسترے کی ضرورت پڑی، میں دارالعلوم دیوبند کی گلی میں نکلا، مجھے کسی نے بستر نہ دیا، کچرے کے ڈھیر کے اوپر بوسیدہ سا
کمبل پڑا تھا جس میں سوراخ ہی سوراخ تھے، اے لوگوں میں وہ کمبل اٹھا لایا، پھر اس کو جھاڑ لیا، سردی میں اوپر اوڑھ لیا کرتا، گرمی میں نیچے بچھا لیا کرتا، اے لوگوں اس بوسیدہ کمبل میں نے قرآن حدیث پڑھتے پڑھتے 15 سال گزار دیے۔ اللہ امام شافعی رحمت اللہ علیہ کو ان کی امی جان نے، ان کی خالہ جان نے مکہ پاک میں قرآن پاک پڑھنے کے لیے بھیج دیا، چلے گئے۔ جب قرآن پاک کے حافظ بن کے آئے، آپ نے دیکھا سند ملتی ہے، شیلڈ ملتی ہے، کتابیں ملتی ہیں، ہدیہ ملتا ہے، فلانے راجہ صاحب نے، فلانے ملک صاحب نے بچوں کو تحفہ دیا، لفافہ دیا، ہوتا ہے نا۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے جب قرآن پاک حفظ کیا تو اتنا ان کو ہدیہ ملا، اتنا تحفہ ملا کہ جب اپنے گھر واپس آئے تو 3 اونٹوں پر ان کے ہدیے تحفے کا، ان کے گفٹ 3 اونٹوں پر لاد کے لائے۔ ان کی امی کو پتہ لگا میرا بیٹا قرآن پڑھ کے آ رہا ہے، بیوہ تھی، یتیم تھے، خالہ کو اپنی بہن کو کہنے لگی تیرا بھانجا آ رہا ہے، چلے استقبال کے لیے۔ گھر سے باہر، آبادی سے باہر آ گئی، 2 چھوٹے چھوٹے پتھروں پر دونوں مائیں، دونوں بہنیں کھڑی ہو گئی۔ امام شافعی کو دور سے آتا دیکھا، آپ اونٹنی پر سوار ہے، آگے 3 اونٹ آ رہے۔ اماں نے یوں کر کے اوپر دیکھا، اللہ اکبر، خالہ کو کہنے لگی کہ تاجر آ رہا ہے یا قرآن کا حافظ آ رہا ہے؟ وہ کہنے لگی پتہ مجھے بھی کوئی نہیں۔ جب تھوڑے قریب آئے تو بیٹے کا چہرہ دیکھا، 3 اونٹوں پہ لدا سامان دیکھا، زمین نیچے اتری اور اپنا دوپٹہ اپنے منہ پر اچھی طرح باندھ لیا، گانٹھ باندھ لی، گرا باندھ لیا، اپنا منہ چھپا دیا۔ خالہ کہنے لگی اتنے عرصے کے بعد آ رہا ہے، کیا کر رہی ہے؟ کہ جب تک یہ نہیں بتائے گا قرآن بیچ کے مال لیا ہے، کیسے لیا، اس وقت تک اپنا چہرہ میں کوئی نہیں دکھاؤں۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ جب سواری سے نیچے اترے، السلام علیکم، ماں نے جواب کوئی نہ دیا۔ اماں منہ پھیر کے اپنی باہوں میں گھٹنوں میں منہ دے کے بیٹھ گئی۔ اماں تجھے کیا ہوا؟ خالہ جی کیا کہ تو اس سے خود ہی پوچھ لے۔ امی جان کیا ہوا؟ امام شافعی رحمت اللہ علیہ کی امی کہنے لگی میں نے تجھے قرآن کا وارث بننے بھیجا تھا، تو تاجر بن کے کہاں سے آ گیا؟ جب تک اس مال کی حقیقت نہیں بتائے گا نہ تجھے دیکھوں گی نہ اپنا آپ دکھاؤں گی۔ امام شافعی کی چیخ نکلی کہ اما اللہ کی قسم میں نے فاقہ مستی میں قرآن پڑھا، اما پیٹ میں پتھر باندھ باندھ کے قرآن پڑھا، اما میں نے ایک کپڑے میں گزارا کر کے قرآن پڑھا، اما جان میں نے سردی گرمی کی پرواہ کیے بغیر قرآن پڑھا، اما میرے اللہ کی قسم قرآن کے لیے کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلایا۔ اما کہنے لگے پھر یہ 3 اونٹوں پر سوال کہاں سے آیا؟ کہ جب میرے آخری سبق سنایا کسی نے مجھے ہدیے میں تحفے دیے، سونا چاندی پیسے دیے، کہ اچھا قرآن بیچ کے آیا ہے۔ کہ اما بتا مال چھوڑ سکتا ہوں، تجھے نہیں چھوڑ سکتا، بتا تیرا چہرہ دیکھنے کا طریقہ کیا؟ فرمایا جب تک اس مال کو دفع نہیں کر دے گا، اپنے علاقے والوں پہ صدقہ نہیں کر دے گا، تیری ماں تجھے اپنا منہ کوئی نہیں دکھائے گی۔ لالوں کے ساتھ لال جڑتے ہیں، ہیروں کے ساتھ ہیرے جڑتے ہیں۔ اس امام شافعی رحمت اللہ علیہ کو اللہ نے اولاد دی، ایک بیٹی، اللہ اکبر کبیرہ۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے عشاء کی نماز کے بعد بیٹی کا چہرہ دیکھا، آنکھوں کے نیچے اتنے بڑے ہلکے پڑ گئے۔ تیری میری بچی کی موبائل دیکھ دیکھ کے نظر کمزور، اللہ اکبر۔ ساری رات گناہ کے اڈے موبائلوں پہ چلتے رہے، بتا اس گھر میں رحمت کہاں سے آئے گی؟ سوسائٹی والوں مجھے ایک بات کا جواب دو، میں تمہارا دشمن نہیں، تمہارا ویر بن کے آیا۔ ڈرائنگ روم میں ٹی وی لگا ہوا، میرے عزیزوں سلیپنگ روم میں، ڈائننگ ہال میں، ٹیرس کے اندر، ہر جگہ ٹی وی لگا ہوا۔ رات کو سوتے ہو موبائل سرانے، ادھر سوتے ہو ریموٹ سرانے، سامنے ٹی وی لگا ہوا۔ ایمانداری سے بتاؤ اگر اسی رات ملک الموت آ گیا گھر کا نقشہ دیکھ کر، مرنے کے بعد آپ کو مجھے کہاں لے کے جائے گا؟ اپنے گھر میں قرآن پاک سامنے رکھو، اپنے گھر کے اندر جا نماز سامنے رکھو۔ جو کتاب سامنے ہوتی ہے کھولنے کو دل کرتا ہے، جو چیز سامنے ہوتی ہے پکڑنے کو دل کرتا ہے۔ مصلی سامنے ہوگا بیٹھنے کو دل کرے گا، قرآن سامنے ہوگا پڑھنے کو دل کرے گا۔ اے لوگوں ہر کمرے میں قرآن پاک کا نسخہ ہو، ہر کمرے میں جا نماز ہو، تاکہ ملک الموت کو ہمیں لے جانے میں دشواری کوئی نہ ہو، ہمیں جانے میں دشواری کوئی نہ ہو۔ اے لوگوں قرآن اور نماز کے صدقے آج ہر گھر کے اندر جھگڑا کلیل لانا ہے، آج ہر گھر کے اندر جھگڑا، پائلنگ سیلنگ کر دو۔ ماربل سے کس نکمے نے کہہ دیا ماربل سے گھر کی سجاوٹ ہے؟ کس نے کہہ دیا پردوں سے سجاوٹ ہے؟ کس نے کہہ دیا کلینوں سے سجاوٹ ہے؟ زینوا بیوتکم، ارشاد فرمایا سونے سرکھے نبی جناب محمد مصطفیٰ، کوئی زبان خالی نہ رہے، سب کے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ نے فرمایا اپنے گھروں کو خوبصورت بناؤ، نماز کے
سجدے سے، تلاوت قرآن سے۔ فرمایا جس گھر کے اندر نماز کا سجدہ ہو، جس گھر کے اندر قرآن کی تلاوت ہو، وہ گھر آسمان والوں کے لیے، زمین والوں آسمان والوں کے لیے ایسے ہے جیسے زمین والوں کے لیے آسمان کے ستارے چمکتے ہیں۔ لیکن ہائے قرآن تیری بدنصیبی، اللہ کا قرآن اتنا لاوارسا، 11 مہینے دور کی بات، ایک پورا مہینہ قرآن تیرے میرے دروازے کی رمضان میں آ کے کنڈی بجاتا رہا، میں مہمان بن کے آیا۔ اور لوگوں تمہارے گھر سے فقیر خالی نہیں جاتا، خدا کا قرآن خالی جا رہا ہے۔ 30 دن تیرے میرے دروازے پہ کھڑا رہا، 30 دن تیرے میرے گھر کی دروازے پہ بیلے بجاتا رہا۔ آؤ مجھے سینے سے لگا لو، آؤ مجھے اپنا دوست بنا لو، آؤ مجھے کھول کے دیکھ لو۔ ساری یار کی یاری بے وفا، بیوی بے وفا، اولاد بے وفا، خاندان بے وفا، رشتہ دار بے وفا، میں اللہ کا قرآن وفادار ہوں۔ آج تو راتوں کے اندھیرے میں مجھے سینے سے لگا، رب اکبر کی قسم میں قبر کے اندھیرے میں تجھے سینے سے لگاؤں گا۔ نماز کا نہ پڑھنا گناہ، روزہ نہ رکھنا گناہ، زکوٰۃ کا نہ دینا گناہ، قرآن کا نہ پڑھنا ثواب ہے۔ فرمایا قرآن نہ جاننا کبیرہ گناہ، اور جاننے کی کوشش نہ کرنا اس سے بڑا کبیرہ گناہ ہے۔ جو اس وقت میرے سمیت اللہ معاف فرمائے سارے کے سارے کر رہے ہیں، کوشش نہیں کرتا قرآن پاک پڑھنے کی، خدا بھلا کرے مولوی عبدالقادر کا، مفتی گلزار کا، مفتی مولوی افتخار صاحب کا، علی احمد کا، اللہ بھلا کرے جنہوں نے اس علاقے کے اندر سنوکر کا اڈا نہیں بنایا، چائے کا ہوٹل نہیں بنایا۔ میرے عزیزو اللہ رحم فرمائے، تمہیں بھی بچائے مجھے بچائے، فاشی کا اڈا بنانا بنایا، اللہ نے ان بندوں کے ہاتھوں سے کام لیا، قرآن کا ادارہ بنا لیا۔ جو ان کے پاس تھا انہوں نے کر دیا، باقی تمہارے پاس ہے وہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ کردار ان کے پاس تھا تمہارے سامنے پیش کر دیا، قرآن ان کے پاس ہے تمہارے سامنے پیش کر دیا، حدیث ان کے پاس تمہارے سامنے پیش کر دی، وقت ان کے پاس ہے تمہیں دے دیا۔ ہم سارے کے سارے روشن ضمیر ہو، سارے کے سارے چمکتے دمکتے چہرے والوں، ہمارے پاس مال ہے، آ جاؤ آ جاؤ، اللہ اکبر۔ یہ قرآن لے کے تمہارے پاس آ گئے، تم مال لے کے ان کے پاس آ جاؤ۔ جب اللہ کے قرآن پہ تمہارا مال لگے گا، اللہ کے قرآن پہ تمہاری صلاحیت لگے گی، اللہ کے قرآن پہ تمہارا وقت لگے گا، تو خدا کی قسم قرآن کی بہاروں کو پوری دنیا میں عام کرنے سے کوئی مائی کا لال نہیں روک سکتا ہے۔ رہی بات قرآن بچے یا نہ بچے، ہم مر جائیں گے، پچھلے مر گئے، اگلے مر گئے، ہم بھی چلے جائیں گے، اگلے چلے جائیں گے۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے میرے 1000 روپے سے، کوئی یہ سمجھتا ہے میرے 2000 روپے سے، کوئی یہ سمجھتا ہے میرے 5000 روپے سے اگر میں نہ دوں تو مدرسے بند ہو جائیں گے، یہ آپ کی میری میرے عزیزو اللہ اکبر ایک خواب خیالی ہے۔ اللہ کی قسم جس وقت میرے عزیزو مصعب بن عمیر کے تل پہ کپڑا نہ تھا، بلال کے تل پہ کپڑا نہ تھا، میرے عزیزو فاطمہ کے سر کی چادر پہ ود والی تھی، قرآن کی بہاریں اس وقت بھی زندہ تھی، آج بھی قرآن کی بہاریں زندہ ہے۔ اب رہے نہ رہے قیامت کی صبح تک خدا بھی رہے گا، خدا کا قرآن بھی رہے گا، مصطفیٰ بھی رہے گا، مصطفیٰ کا فیضان بھی رہے گا۔ آ جاؤ آ جاؤ اس مارکیٹ کے اندر، آ جاؤ اس بزنس کے اندر، اس کاروبار کے اندر اپنی انویسٹمنٹ کر لو۔ یا اللہ ہم جہاں انویسٹمنٹ کرتے ہیں، کوئی 1 پر 10، کوئی 1 پہ 12، کوئی 1 پہ 14 کا وعدہ کرتا ہے، الہی تیرا وعدہ کیا؟ فرمایا میرا بندہ تو 10 پہ راضی ہوا نہیں، 10 لینے کے بعد 12 والے کی طرف دیکھتا ہے، 12 لینے کے بعد 14 والے کی طرف دیکھتا ہے۔ میں نے 10 12 14 کا کھاتا ہی ختم کر دیا۔ بل الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا، دے مجھے قرضہ بڑا چڑھا کے دوں گا۔ اللہ تیرا بڑا چڑھا کتنا ہوگا؟ انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، گل گل کے دینا تیرا کام ہے، رحمتوں کے خزانے کھول دینا میں خدا کا کام ہے۔ لگا دو اللہ کے قرآن پر اپنا وقت دو، بالغان کا